إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ومن يغفر لكم ذنوبكم الله قد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون اور اے مومنو تم سب کے سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولاد خطا کار ہے، خطا کاروں میں سب سے بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ توبہ کرتا ہے۔ تمام تر تعریفیں اور بڑائیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے
اور بے شمار لاتعداد درود و سلام نبی اکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر۔ میرے بھائیو، آج انشاءاللہ اس مختصر وقت میں ہم جو ہے توبہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بھی تذکرہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں جو بھی چند الفاظ ہماری زبان سے ادا ہوں حق اور سچ پر مبنی ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سن کر سنا کر اللہ پاک اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالی رحمت کا ذکر کرتے ہوئے مغفرت کا ذکر کر کے قرآن و حدیث بری پڑی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مغفرت کا بار بار ذکر کرتے ہیں اور اپنی رحمت کا بھی بار بار ذکر کرتے ہیں، اور ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالی اپنے گناہگار بندوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ میرے گناہگار بندو آؤ، آؤ میری طرف آؤ، مجھ سے معافی مانگ لو، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے اپنی رحمت کا تذکرہ کر کے اپنی جو توبہ استغفار ہے اس کا بھی بار بار قرآن میں تذکرہ کرتے ہوئے بعد میں اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو، ہر بندے کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ میرے بندو، گناہگار بندو، آؤ میری طرف اور مجھ سے توبہ کر لو، مجھ سے معافی مانگ لو۔ اللہ اکبر کبیرہ، جیسا کہ سورۃ الزمر میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہوں کا ارتکاب کر کے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم سے گناہ سرزد ہو گئے ہیں تو اللہ کی رحمت سے ناامید نہیں ہونا، اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یقیناً وہی تو ہے جو بڑا معاف کرنے والا اور بے حد مہربان ہے۔ تو اس آیت کریمہ کا شأن نزول جو ہے وہ بیان کرتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مشرکین میں سے کئی لوگ ایسے تھے جنہوں نے قتل و غارت کی، بدکاریاں کی، زنا کیے، ہر طرح کے گناہ کیے۔ تو وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ دعوت دے رہے ہیں یہ دعوت صحیح ہے، حق پہ ہے، لیکن ہمیں یہ بتاؤ کہ ہم نے اتنے گناہ کیے، کبیرہ بھی کیے، صغیرہ بھی کیے، یہ ہمارے گناہ جو ہیں آپ کا رب اللہ تبارک و تعالی ان کو معاف کر دیں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ، یہ معاف کر دیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ تب یہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ، یہ آیت اللہ تبارک و تعالی نے اس موقع پر فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی سے یہ ناامید نہ ہوں، اللہ تبارک و تعالی یہ ان لوگوں کے سب گناہ معاف کر دیں گے اگر یہ لوگ جو ہیں وہ سچی توبہ کرتے ہیں۔ اور اللہ اکبر، یہ آیت اس وقت اتری تھی جب کافروں نے یہ سوال کیا تھا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کیا آپ کا رب ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا؟
اللہ اکبر، یہ ہم کفر میں رہے، ہم نے قتل و غارت کی، ہم نے زنا کیے، شرابیں پی اور بدکاریاں کی، کیا تمہارا رب ہمیں معاف فرمائے گا؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی اختیار کی، تب یہ وحی ہوئی۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت اتاری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کہہ دیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سب گناہ معاف فرما دیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کفر کے حوالے سے یہ بات ہے۔ آگے جو مومنوں کی استغفار ہے، مسلمانوں کی استغفار ہے، جو کلمہ گو مسلمان ہے ان کا استغفار، یعنی استغفار کرنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو استغفار کا حکم دیا، توبہ کا حکم دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ربی ہے وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش طلب کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی، اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اپنی بخشش طلب کیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمام مومنوں کو، تمام مسلمانوں کو، امت محمدیہ کو یہ حکم دیا، اللہ اکبر، یہ توبہ کرنے کا حکم دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا آپ بھی توبہ کریں، آپ استغفار کریں، اور اپنی امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ استغفار کریں، توبہ کریں۔ اللہ اکبر۔ سورۃ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اے مومنو تم سب کے سب، تمام مومن، تمام مسلمان، کلمہ گو سب کے سب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں توبہ کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی اگر مومنین سے سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے، اللہ اکبر، اور اس سے معافی طلب کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کریں گے، اور دنیا آخرت میں کامیابیت کے قدم چومیں گے، دنیا اور آخرت میں ان کے قدم چومیں گے۔ تو یہاں پر سورۃ التحریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یہ لمبی آیت ہے۔ اس مکمل آیت کا جو ترجمہ ہے اے ایمان والو تم اللہ کے سامنے سچی اور خالص توبہ کرو، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ مٹا دے اور تمہیں جنتوں میں داخل کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنتوں میں داخل کر دے۔ اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ اکبر، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو رسوا نہ کرے گا۔ ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا، یہ دعائیں کرتے ہوئے ہوں گے کہ ہمارے رب ہمیں کعبہ نور عطا فرما، جو نور ان کے دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا، وہ دعائیں کر رہے ہوں گے اور ہمیں بخشش دے، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعائیں کریں گے، یہ دعائیں مومنین جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کا ساتھ نصیب ہوگا وہ یہ دعائیں کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو ہمیں نور کامل جو ہے وہ عطا فرما۔ تو اس فرمان الہی سے اللہ تعالیٰ نے سچی توبہ کے 4 فائدے، بھائیو غور کرو، فائدے 4 فائدے بتائے ہیں، 4 فوائد بتائے ہیں۔ پہلا، گناہوں کی معافی ہوگی، گناہوں کی معافی ہو جائے گی توبہ کرنے کے بعد۔
गुनाहों की माफी हो जाएगी। नंबर 2, दूसरा फायदा ये होगा कि जन्नतों में, इनको जन्नतों में दाखिल किया जाएगा, जिनके नीचे नहरें होंगी, जिनके नीचे नहरें होंगी। अल्लाहु अकबर। दाखिला अल्लाह ताला उन जन्नतों का इनको अता फरमाएगा। तो तीसरा, रोज़े क़यामत की रसवाई से अल्लाह महफूज कर लेगा। क़यामत के दिन जो रसवाई होगी, जो शर्मिंदगी होगी, उससे अल्लाह तबारक व तआला महफूज कर लेंगे, उसको महफूज कर लेंगे। और इस आयत में चौथा जो फायदा अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया है, उस रोज इनका नूर रोशनी जो है सामने और दाएं तरफ ये दौड़ती होगी। ये चार फायदे इसमें जो है अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किए हैं। इसी तरह सही मुस्लिम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, सही मुस्लिम में, ऐ लोगों अपने रब की तरफ तौबा करते रहो, रहा करो तौबा करते रहा करो। अल्लाह की कसम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, अल्लाह की कसम मैं एक दिन में 100 मरतबा अल्लाह से तौबा करता हूँ, अल्लाह से तौबा करता हूँ। अल्लाहु अकबर। अल्लाह की जनाब से तौबा करता हूँ 100 मरतबा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकमल नबीयीन भी हैं, रहमतुल लिल आलमीन भी हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके सारे गुनाह माफ कर दिए, उनके सारे गुनाहों को माफ कर दिया। तब भी अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम मैं एक दिन में 100 मरतबा अल्लाह से इस्तग़फ़ार करता हूँ, तौबा करता हूँ। तो मोहतरम भाइयों, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 मरतबा तौबा करते हैं, तो उम्मत को तो बहुत ज्यादा करनी चाहिए, उम्मत को बहुत ज्यादा करनी चाहिए, मुसलमानों को इससे बहुत ज्यादा करनी चाहिए। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनाहों से पाक है, उनका कोई गुनाह सरकत नहीं हो सकता। वो खातमुन नबीयीन है, अंबिया इकराम है, उनसे कोई गुनाह सरकत नहीं होगा। इसके बावजूद क्यों? इसलिए ताकि उम्मत को एहसास हो, उम्मत को भी एहसास हो कि अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तग़फ़ार एक दिन में 100 मरतबा करते हैं, तो हमें भी करनी चाहिए, हमें और ज्यादा इसका इस्तेमाल करना चाहिए, तो इस्तग़फ़ार का इस्तेमाल और ज्यादा करना चाहिए। अल्लाहु अकबर। तो मेरे मोहतरम भाइयों, हमारी भी तौबा कबूल होती है, शर्त ये है वही शर्त इसमें शर्त वही है जो हम बारहा जो है तकरीर की निशिस्त में इसको बयान करते हैं। क्या शर्त है? हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक क्या है? पहला, अल्लाह को मानना, ला इलाहा, तमाम मखलूक़ात में बातला, छोटा शिरक, बड़ा शिरक, उसको रद्द करना, उसका इनकार करना और एक अल्लाह की इबादत करना, सच्चे दिल से इस चीज को तस्लीम करना, इसको उलूहियत में सच्चे दिल से कबूल करना, इसको ला इलाहा इनकार करना, छोटे शिरक का, बड़े शिरक का। हमने ये बताया था कि हर नेक अमाल में बुनियाद ये होगी कलमा तौहीद बुनियाद होगी, ला इलाहा इनकार करो, तमाम मखलूक़ात बातिला का इनकार करो, एक अल्लाह की इबादत करो। मेरे मोहतरम भाइयों, ये बुनियाद है हर नेक अमाल की, ये बुनियाद है, एक अल्लाह की इबादत करो। आगे इस पर ईमान लाना। आगे नंबर 2, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल और अल्लाह का बंदा मानना, ये बुनियाद है, ये पहली शर्त है हर नेक अमाल के कबूल होने की। पहली
پہلی شرط ہے. تو یہ شرط اگر ہوگی مضبوط ہوگی اکبر ہوگی الوہیت سے ہوگی ربوبیت سے ہوگی تب انشاءاللہ یہ توبہ ہوگی. تو اس کی 6 شرطیں ہیں. 6 شرطیں ہیں اس کی. پہلی شرط یہ ہے کہ تمام عبادات میں اخلاص ہو. اخلاص ہو یہی وہی بات اخلاص ہو. دل کا سچا ہونا, دل کا سچا ہونا, زبان کا سچا ہونا اور دل و جان سے اس کو یعنی اخلاص کے ساتھ اللہ سے توبہ کرنا. اس کو اخلاص ہونا یہ پہلی شرط ہے. اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے. نمبر 2 شرط یہ ہے کہ جب اللہ سے توبہ کرے تو سب سے پہلے اپنی ندامت, اپنی شرمندگی کا اظہار کرے. اپنی شرمندگی کا اظہار کرے تاکہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے شرمندگی اور ندامت کو آپ اس کا اظہار کرے. تو اپنے گناہوں کا اعتراف کریں, اپنے گناہوں کا اعتراف کریں کہ اللہ ہم سے یہ گناہ سرزد ہو گیا. تو اس کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ کے سامنے ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرے. اللہ اکبر. اس کے بعد اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ شرمندہ ہو, اللہ سے معافی مانگے. یہ طریقہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنے کا. یہ دوسری شرط. تیسری شرط گناہ کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا. گناہ کو چھوڑ کر اللہ کو معافی نہیں, گناہ بھی کرتا جائے اور توبہ بھی کرتا جائے. گناہ بھی کرتا جائے اور توبہ بھی کرتا جائے. مثلا ایک آدمی ہے, اس نے اپنے سامنے ایک شراب کا گلاس رکھا ہوا ہے. ایک کو لگاتا ہے روزہ پڑتا ہے, پھر دوسرا لگاتا ہے روزہ پڑتا ہے. یہ طریقہ نہیں ہے کہ گناہ بھی کرتا جائے اور اللہ سے توبہ بھی کرتا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ جھوٹے ہیں, ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی. اور دیر بھی کرتا جائے اور اللہ بھی پڑھتا جائے, گناہ بھی کرتا جائے اور اللہ بھی پڑھتا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ توبہ قبول نہیں ہوگی. سب سے یہ شرط ہے. یہ تیسری شرط ہے گناہ کو چھوڑ کر, چاہے چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے, چاہے شرک چھوٹا ہے بڑا ہے, ہر قسم کے گناہ کو چھوڑ کر پھر اللہ سے معافی مانگنا. اور اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ یہ مذاق کر رہا ہے, یہ گناہ بھی کرتا جا رہا ہے اور توبہ بھی کرتا جا رہا ہے. یہ ایسے ہے جیسے ایک بندہ اللہ سے مذاق کر رہا ہے. تو اللہ زبان سے معافی مانگ رہا ہے اور عمل سے انکار کر رہا ہے. معافی زبان سے اقرار کر رہا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے, اور عمل سے کردار سے شراب بھی پی رہا ہے, زنا بھی کر رہا ہے, جھوٹ بھی بول رہا ہے, سب کبیرہ گناہ کرتے جا رہا ہے اور معافی بھی مانگتا جا رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح کی معافی جو ہے وہ میں معاف نہیں کروں گا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المستغفر من الذنب وهو مقيم عليها كالمستعطي بربه. گناہ پر کہتے ہوئے گناہ پر کبیرہ ہو یا بڑا ہو, گناہ پر قائم رہتے ہو اس سے معافی مانگنے والا شخص, یہ حدیث ہے وہ شخص ایسے ہے جیسے ایک آدمی اپنے رب کے ساتھ مذاق, نعوذ باللہ, مذاق کر رہا ہے. وہ شراب بھی پیتے جا رہا ہے اور توبہ بھی کرتے جا رہا ہے, بے ایمانی بھی کرتا جا رہا ہے اور توبہ بھی کرتے جا رہا ہے. اسی طرح یہ اللہ سے ایسے ہے جیسے ایک بندہ اللہ سے مذاق کر رہا ہے. اللہ اکبر. نمبر 4 چوتھی شرط یہ ہے کہ مستقل میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے جو ہم نے رمضان میں کیا ہے,
جو رمضان میں پورے رمضان میں استغفار توبہ ہم نے کی ہے، اللہ سے پختہ عہد وعدہ کرے کہ اللہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، آئندہ گناہ نہیں کروں گا، مجھے معاف فرما دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ سے مدد بھی طلب کرے، ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد بھی طلب کرے۔ اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بندہ گناہ سے نہیں بچ سکتا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی ہیں، ان دعاؤں کو پڑھنا چاہیے تاکہ اللہ کی مدد حاصل ہو سکے اور اللہ کی مدد کے ذریعے ہم توبہ استغفار کر سکیں اور اس کو اللہ قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان جس طرح کا گمان کرتا ہے ذہن میں گمان، ایک انسان برا گمان کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کو اس کے حوالے کر دیتا ہوں، اس کے حوالے کر دیتا ہوں۔ جو برا گمان کرتا ہے، زنا تلاش کرتا ہے، چوری تلاش کرتا ہے، برے اعمال تلاش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کو اس گمان کے حوالے کر دیتا ہوں۔ اور اگر کوئی انسان اچھا گمان رکھے گا، اچھا گمان کرے گا، جنت کا گمان کرے گا، جہنم سے بچنے کا گمان کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایسے اعمال پیدا کر دیں گے کہ وہ نیک اعمال، نیک رستے، اچھے رستے، نیکی کے رستے پہ چل پڑے گا۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان، قرآن میں بھی آتا ہے کہ جس طرح انسان گمان کرتا ہے، ایک برا گمان کرتا ہے، اللہ اس کو برائی کے حوالے کر دیتا ہے۔ ایک انسان اچھائی کا گمان کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیکی کی طرف اس کو راستہ دے دیتے ہیں۔ تو اللہ اکبر، پانچویں شرط ہے تائب توبہ کے لیے، توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے وہ توبہ کر لے۔ اب توبہ کا دروازہ کب بند ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، جیسا کہ ایک احادیث موجود ہے ترمذی شریف میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرر، بے شک اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس کی روح حلق میں اٹکنے سے پہلے تک قبول کرے گا۔ جب اس کی روح حلق میں آ گئی، توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، روح کا حلق سے اٹکنے سے پہلے اس کی توبہ قبول ہوگی۔ جب روح اٹک گئی، توبہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ تو آگے چھویں شرط ہے استغفار کی، اللہ سے توبہ کرنے کی چھویں شرط، حقوق العباد کی ادائیگی۔ گناہوں کا تعلق اگر بندوں کے ساتھ ہے تو اس کو دور کرے۔ تو اگر اللہ اکبر سب سے پہلے انہیں ادا کرنے کی کوشش ادا کرے حقوق العباد کو ادا کرے، اس کو دور کرے، ادا کرے۔ اگر ادا نہیں کر سکتا اس کو معاف کروا لے، اسے معاف کروا لے۔ تو یہ 6 شرائطیں ہیں اس کی، تو ان 6 شرائطوں پر پورا اترنا لازم ہے، تو اس کے بعد یہ اللہ کے ہاں توبہ جو ہے اس کا اثر ہوگا۔ ماشاءاللہ پتہ ہے سب کو، ایک یاد دہانی کے لیے یہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ تو اب ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے، ہم سب کو محاسبہ کرنا چاہیے، کیا یہ چیزیں، یہ 6 شرائط ہیں، کیا ہم ان پر پورا اتریں گے یا اترتے رہے ہیں؟ تو اس کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ توبہ کی رمضان المبارک میں ہم نے توبہ استغفار کی، اللہ سے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگی، ہم نے قرآن پڑھے اور رمضان کے روزے بھی رکھے، نیکیاں بھی کی، قیام اللیل بھی کیا، سب کچھ کیا۔ اب ہمارا رمضان کے بعد کیا تبدیلی ہے؟
ہر میں بھی اور آپ بھی سب ہم اس کو چیک کریں، اپنا محاسبہ کریں کہ ہمیں کیا تبدیلی اندر سے آئی، کیا ہمیں تبدیلی ظاہری باطنی کوئی تبدیلی ہمارے اندر آئی ہے؟ اگر آئی ہے تو الحمدللہ، نہیں آئی تو فکر کرنا چاہیے میرے بھائیوں، اس کا فکر کرنا چاہیے۔ تو اگر ہم رمضان پورا اللہ کی عبادت میں گزار کر، اللہ کی عبادت میں گزار کر اور نیکیوں کو جمع کر کے نمازیں پڑھ کے قرآن پڑھ کے پروگراموں میں جا کے جلسے جلوس سن کے سب کچھ سن کے رمضان کے بعد پھر ہم وہی جگہ پہ لوٹ آئے جہاں ہم رمضان سے پہلے تھے، تو فکر کرنا چاہیے بھائیوں، فکر کرنا چاہیے، اس کا فکر کرنا چاہیے۔ تو بار بار یہ ہم رمضان میں اللہ سے وعدے کرتے رہے، ہم گناہوں کی طرف نہیں لوٹیں گے، ہم دوبارہ ان بڑے گناہوں کی طرف یا چھوٹے گناہوں کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ ہم نے رمضان میں اللہ سے وعدے کیے، جمعوں کا اہتمام کیا، سحری افطاری کا اہتمام کیا، رمضان کا روزہ رکھا، پیاس بھوک برداشت کی، ہر برے اعمال سے بچنے کی کوشش کی۔ اگر رمضان میں کی تو اس کی بعد میں کیا تبدیلی ہم پہ جو ہے آئی ہے ہمارے اوپر، اس میں بعد میں رمضان کے بعد کیا تبدیلی آئی ہے یا ویسی زندگی جیسے رمضان سے پہلے تھی۔ تو یہ وعدے اگر ہم پھر لوٹ آئے اسی غلطی پر، انہی غلطیوں پر پھر لوٹ آئے، نئی نماز پڑھی، یہ سب سستی، لاپرواہی، کاہلی، یہ سب پھر اگر لوٹ آئی، اللہ اکبر، ان گناہوں کا پھر ہم نے ارتکاب کیا، اللہ کی نافرمانیاں اسی طرح ہم کرتے گئے، اللہ اکبر۔ تو رمضان میں جو ہم اللہ سے وعدے کیے تھے، اللہ سے ہم نے عہد کیے تھے، وہ سب ہمارے سب کے وہ جھوٹے ثابت ہوں گے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، اللہ راہ راست پر قائم رہنا چاہیے ہمیں۔ آج رمضان کے بعد راہ راست پر قائم، جو نماز نہیں پڑھتا وہ نماز پڑھے، جو زکوٰۃ نہیں دیتا تھا وہ زکوٰۃ دے، جو زنا کرتا ہے وہ زنا سے بچے، جو جھوٹ بولتا ہے سودی لین دین کرتا ہے وہ اس سے بچے۔ رمضان میں ہماری توبہ، ہمارے سارے معاملات، ان کا متن یہ ہے کہ رمضان کے بعد ہم ہر طرح کے گناہ سے بچنے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں صرف رمضان میں ہم مسلمان ہو گئے اور وہ سب، یعنی کہ مسلمان کی حیثیت سے، مومن کی حیثیت سے ہم رمضان میں سب نیک اعمال اسی وجہ سے کرتے رہے۔ کیا ہم رمضان کے بعد مسلمان نہیں ہیں، مومن نہیں ہیں؟ یہ رمضان کے بعد بھی ہم مسلمان ہیں، رمضان ہیں۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، یہ رمضان کے بعد بھی جو نماز نہیں پڑھتا تھا پہلے، وہ نماز کی پابندی کرے، جو زکوٰۃ نہیں دیتا تھا زکوٰۃ کی پابندی کرے، سب نیک اعمال اسی طرح کوشش کرنے کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی سورۃ ہود میں فرماتے ہیں، وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقِضُوا الْإِيمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلَكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ اور جب اللہ سے عہد و پیمان، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب عہد و پیمان جو ہم نے رمضان میں عہد کیے، وعدے کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدے کیے، کیوں بھائی کیے کہ نہیں کیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نے رمضان المبارک میں وعدے کیے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، جو میرے ساتھ تم نے رمضان میں یا آگے پیچھے جو بھی آپ نے جب بھی توبہ کی، تم نے سب سے پہلے، توبہ کا کیا مطلب ہے، معافی کا کیا مطلب ہے؟ دنیاوی لحاظ میں دیکھیں آپ، دنیا کے لحاظ سے، کہ اگر کوئی بندہ کسی انسان سے معافی مانگتا ہے تو کیا اظہار کرتا ہے کہ بھائی جو مجھ سے ہو گیا وہ غلط ہوا، مجھے معاف کر دو، آئندہ نہیں کروں گا۔
آئندہ نہیں کروں گا، تو تب صلح ہو جاتی ہے نا۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آپ نے مجھ سے وعدہ کیا رمضان میں، آپ نے آگے پیچھے جب بھی آپ توبہ کرتے ہیں ہر وقت توبہ میں رہنا چاہیے، ہر وقت توبہ کرنی چاہیے۔ آپ نے توبہ کرنے سے یہ جو ہے وعدہ کیا تھا کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، گناہوں کو چھوڑ دوں گا، تو اس عہد پیمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اس عہد پیمان کو جو تم نے کیا تھا اس کو نہ توڑو، اس کو پورا کرو۔ جو قسمیں کھائی تھی اس کو نہ توڑو، جو آپ نے رمضان میں اللہ سے معافی مانگتے ہوئے قسمیں کھائی تھی کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ کیوں بھئی؟ سب لوگوں نے، سب نے تو اس کی آبیاری جو ہے وہ اب موقع ہے، اب ہم نے توبہ کر لی، اب باقی زندگی جو ہے، باقی زندگی کا جو حصہ ہے اس کی آبیاری کرنے کے لیے ہمیں ہر نیکی پر آنا پڑے گا، ہمیں ہر نیکی کرنی پڑے گی۔ نماز نہیں پڑھتا وہ نماز پڑھے، نیک اعمال کرے، والدین کی خدمت کرے، جو وہ گناہ کر رہا تھا اس کو چھوڑ کر جب اس نے معافی مانگ لی تو اللہ سے وعدہ کر لیا کہ اللہ میں یہ سارے گناہ چھوڑ دوں گا، آگے نیکی کروں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وعدہ پورا کرو، قسمیں نہ توڑو، عہد پیمان نہ توڑو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وعدہ مجھ سے پورا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حالانکہ یہ اسی آیت کا ترجمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حالانکہ تو نے مجھے گواہ بنایا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں تو نے مجھے گواہ بنوایا تھا، یہ گناہ جب آپ نے توبہ طائب کی تھی تو مجھے گواہ بنایا تھا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ہر فعل کو، ہر کام کو جو کوئی نہیں دیکھتا دنیا میں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کو دیکھ رہا ہوں، تمہارے اندر کیا ہے، تمہارے عمل میں کیا ہے، تمہاری روزمرہ کی زندگی میں کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم کہتے ہو کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو میں دیکھ رہا ہوں اور خوب جانتا ہوں، تمہاری خوب جانتا بھی ہوں۔ کیا جانتا ہوں؟ کہ تمہارے اندر کیا ہے، اندر کو نفاق سے پاک کرنا چاہیے۔ تو یہ معاملہ ہے۔ تو جب ہم یہ تمام رمضان المبارک میں ہم نے جو توبہ طائب کی، اس کو گناہوں کو چھوڑ دیا، آگے ہم نیکی کی طرف آ گئے، تو میرے بھائیو سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشخبری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمام صالح عمل پر قائم ہو جائیں گے اور توبہ کر لیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے۔ اللہ اکبر، قد افلح من تزکا، اللہ اکبر، کامیاب ہو گئے، یقیناً وہ فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور توبہ پر قائم رہے۔ قائم رہنے سے کیا مراد ہے؟ قائم رہے، جب وہ توبہ پر قائم ہو گئے، انہوں نے سارے گناہ چھوڑ دیے، نیکی کی طرف چل پڑے، یہ ہے قائم ہونا، اس کو کہتے ہیں قائم ہونا۔ وہ نیکی پر قائم ہو گئے، توبہ پر قائم ہو گئے، انہوں نے خیانت نہیں کی، اللہ سے وعدہ خلافی نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، یقیناً فلاح پا گئے وہ لوگ جنہوں نے پاکیزگی اختیار کی، نیک کام کیے، تو وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کے نام ذکر کیا اور نماز پڑھی، قرآن ہے بھائیو، قرآن، نماز پڑھی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم تو دنیا کو ترجیح دیتے ہو، تم لوگ دنیا کو ترجیح دیتے ہو، دنیا کی زندگی اس کو ترجیح دے رہے ہو، اس کو ترجیح۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ والآخرات وآخر وابقا، حالانکہ آخرت باقی رہنے والی ہے، اس کا فکر کریں۔
تو آخرت بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ تو اسی طرح دوسرے مقام میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں سورۃ الاحزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحفاظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجر عظیما عظیما۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومنہ عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، فرما برداری کرنے والی عورتیں، اللہ اکبر سبحان اللہ، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، اللہ اکبر، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، بکثرت ذکر کرنے والے مرد، بکثرت ذکر کرنے والے مرد اور بکثرت ذکر کرنے والی عورتیں، اللہ سے توبہ طائب کرنی، اللہ کا ذکر و اذکار کرنا، یہ کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے خوشخبری دی ہے، ان سب کے لیے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور بڑا ثواب رکھا ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کر لے، اللہ ان متقی لوگوں میں ہمیں بھی شامل کر لے۔ تو میرے محترم بھائیو، رمضان گزر گیا، رمضان کا مہینہ گزر گیا، ہم نے توبہ بھی کی، استغفار بھی کی، اللہ سے معافیاں مانگی، اب ان معافیوں پر قائم رہنے کا وقت ہے۔ اب جو یہ وقت ہے یہ قائم رہنے کا، اس رمضان میں تو ہم کرتے رہے، لیکن اب اس کا امتحان ہے، اب اس کا رمضان کے بعد امتحان شروع ہوتا ہے۔ جو ہم نے معافی مانگی، جب انسان معافی مانگتا ہے تو دوبارہ وہ گناہ نہیں کرتا۔ اب ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، کیا ہم دوبارہ وہ گناہ کر رہے ہیں؟ اگر کر رہے ہیں تو فکر کریں، اگر نہیں کر رہے تو انشاءاللہ یہ خوشخبریاں آپ کے لیے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی یہ جنت میں آپ کو داخلہ دیں گے، جس میں نہریں بہ رہی ہوں گی۔ یہ تمام قرآن و حدیث سے جو میں نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو توبہ پہ قائم ہو جائے گا، ڈٹ جائے گا، ہر قسم کے شرک سے بچ جائے گا، ہر برائی سے بچ جائے گا، صالح نیک اعمال کرنے شروع کر دے گا، تو انشاءاللہ وہ کامیاب ہو جائے گا۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا وآخر خیر وابقی ان ھذا لصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی خوشخبری دیتے ہیں کہ ان لوگوں کو جو توبہ کر کے اس پر قائم ہو گئے، اس پہ ڈٹ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کو خوشخبری دیتا ہوں، یہ کامیاب ہو گئے یہ لوگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں یہ صرف قرآن میں نہیں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہ موجود ہے، یہ چیز موجود ہے جو توبہ۔ دیکھو بھائیو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر انبیاء اکرام گناہ کرتے رہے، ان سے گناہ سرزد ہوتے رہے، لیکن معافی کیسے ہوئی؟ جب انہوں نے توبہ کی۔ تو اس کے لیے میرے محترم بھائیو سب سے پہلی شرط ہے لا الہ، تمام معبودان باطلہ کا انکار کرو الا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، ہر قسم کے شرک سے جو ہمیں شرک
नजर नहीं आता उससे भी बचो, जो नजर आता है वाज़ेह है उससे भी बचो, उससे भी बचो। हर किस्म के शिरक से बचते हुए एक अल्लाह की इबादत करना, यह सबसे पहली शर्त है। दूसरी शर्त मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह का नबी, अल्लाह का रसूल और अल्लाह का बंदा मानो, अल्लाह का बंदा मानो। तो इसके आगे हर नेक अमाल हम तकरीबन हर तरबीती नशिस्त में ये बात वाज़े करते हैं, भाइयों ये सबसे पहला बुनियादी मसला है। इस बुनियाद पे हर नेक अमाल अल्लाह के यहाँ कबूल होगा। अगर इसमें हम नाकस हैं, लापरवाह हैं, कमज़ोर हैं, इसकी परवाह नहीं करते तो नेक अमाल ज़ाया होते हैं, ज़ाया होते हैं। इसके हवाले से हमने ये हदीस बार बार बयान की है, अब्दुल्ला बिन उबई वाली। अब्दुल्ला बिन उबई जो है मस्जिद नबी में नमाज़ें पढ़ता रहा, सब कुछ करता रहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका नमाज जनाजा पढ़ाया। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मुख्तसर कर रहा हूँ, उसका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कुर्ता मुबारक उसको पहनाया, कब्र में उतारा, दुआएं की, अल्लाहु अकबर सुबहान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर तू 60 दफ़ा 70 दफ़ा इसके हक में दुआ करेगा मैं इसको माफ़ नहीं करूँगा। क्यों? वो ला इलाहा इल्लल्लाह में झूठा था, अंदर निफाक था, वो ला इलाहा इल्लल्लाह में झूठा था, वो जहन्नम में गया। तो मेरे मोहतरम भाइयों, एक अराबी थे, दूसरी तरफ ये मस्जिद नबी नमाज़ें पढ़ता है और दूसरी तरफ एक अराबी है। वो आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन इस्लाम क्या है? दीन इस्लाम क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ये 5 अरकान हैं, ये 5 बुनियादी रुकन हैं, कलमा तौहीद, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये 5 बुनियादी अरकान हैं। इनका छोटों से शफ़क़त करना, बड़ों का एहतराम करना, ये 5 अरकान है बुनियादी। इस पर अमल पैरा होना, छोटों पे शफ़क़त, बड़ों के साथ मोहब्बत करना, ये दीन है। हमसायों का ख्याल रखना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस यही दीन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया यही दीन है। उस वक्त जिहाद फर्ज नहीं हुआ था। तो सुबहान अल्लाह, वो फरमाने लगा, उसने हाथ बढ़ाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जब तक जिंदा रहा इस पर रहूँगा, ना इसे कमी करूँगा ना इससे आगे बढ़ूँगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ मिलाया, वो रुखसत हुआ। एक रवायत में है कि वो इसी पर कायम रहा, जब तक जिंदा रहा इसी का। और एक रवायत में मौजूद है कि वो अपनी सवारी पर बैठा, सवारी थोड़ा चली, पत्थर से टकराई, वो नीचे गिरा और अल्लाह को प्यारा हो गया। सहाबा इकराम ने जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी मौत वाक़या हो गई। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई बंदा दुनिया में जन्नती शख्स को देखना चाहता है तो वो ये शख्स है, ये जन्नती शख्स है। उसने कोई नेक अमाल अभी नहीं किया, ना नमाज पढ़ी, ना ज़कात दी, ना उसने हज किया, ना उसने कोई काम नहीं किया, सिर्फ क्या किया? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला को सच्चे दिल से माना, अल्लाह का कलमा सच्चे दिल से पढ़ा, उसको नेकी का मौका नहीं मिला, नेकी का मौका उसने नहीं किया तो उसको नेकी का मौका नहीं मिला। इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर नेक अमाल छोड़ दें, सारे नेक अमाल छोड़ दें, उसका मौका नहीं मिला, उसको भाइयों मौका नहीं मिला तो वो जन्नत में चला गया। क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह में सच्चा था तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उसको जन्नत में दाखिल कर दिया। तो मेरे मोहतरम भाइयों, ये सबसे पहली शर्त है, ये बुनियाद है, पूरे दीन इस्लाम की बुनियाद है ला इलाहा इल्लल्लाह। हर नेक अमाल इस बुनियाद पर ये अल्लाह के यहाँ कबूल होगा, ये अल्लाह के हाँ ये कबूल होगा इसी बुनियाद पर। अगर ये बुनियाद नाकस है, कमज़ोर है,
تو اس کا فکر کرنا چاہیے۔ اس لیے ہم نے رمضان کے روزے رکھے، ہم نے پورا رمضان اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رمضان میں ہم نے اللہ کو راضی کر لیا، باقی 11 مہینے اللہ کی سپرد، نماز گئی، زکوٰۃ گئی، روزہ گیا، حج گیا، عمرہ گیا، ہر چیز گئی، سودی لین دین سودی لین دین ویسے ہی ہیں، جھوٹ ویسے ہی ہے، شراب ویسے ہی ہے، زنا ویسے ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اگر اسی گناہوں پہ لوٹ جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر واپس انہی گناہوں پہ آپ لوٹ جاؤ گے تو رمضان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ کو نہیں ہوا۔ اگر کسی نے دیکھنا ہے کہ رمضان میں میری توبہ قبول ہوئی، فائدہ ہوا، تو وہ رمضان کے بعد اپنا محاسبہ کرے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ تو اس لیے محترم بھائیوں، کوشش کریں کہ نیک اعمال کرنے کی جو ہے کوشش کریں، اپنی اصلاح کریں، جو کمیاں کوتاہیاں ہیں میں بھی کروں، آپ بھی کریں، جو کمیاں کوتاہیاں غلطیاں ہیں ان کو دور کریں، اور خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے رضا کے لیے ہم ہر نیک عمل کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔